بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب الرقاق چل رہا تھا، یعنی ان احادیث کا تذکرہ ہے جو دلوں کو نرم کرنے والی احادیث ہے۔ اس میں ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے تعلق سے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ خصوصاً ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی خاص طور سے کوشش کرو جن کو عامتاً حقیر اور معمولی اور چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے گناہوں کی بھی باز پرس ہونے والی ہے اور ایسے گناہوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں۔ اصل میں گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ گناہ کیسے بھی ہو۔ ایک انسان گناہ کرتے وقت اپنے ذہن میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ ذات کتنی بڑی ہے، وہ ذات سب سے بڑی ہے، اس ذات کی ادنا بھی نافرمانی میرے لیے گوارا نہیں اور میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یوں تو گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہے، فی نفسی ہی گناہ سب کے سب برابر ہے، کہ چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے وہ بڑے گناہ ہوں۔ گناہ کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنا ہے۔ تو فی نفسی ہی فی ذاتی ہی گناہ تو سب کے سب برابر ہے۔ البتہ قرآن کریم اور احادیث کے پیش نظر گناہوں کی کچھ تقسیم کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے پیش نظر گناہوں کی کچھ تقسیم کی گئی ہے۔ بعض گناہ کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اور بعض گناہ کو گناہ صغیرہ کہا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ، صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، ایسے بڑے گناہ جس سے تم کو روکا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دوسرے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی اور ایسے ہی معاف کر دے گے۔ یہ ایک سورہ نساء میں اللہ نے اس طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے اعتبار سے تقسیم فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جو لوگ چھوٹے گناہوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی وسیع ہے۔ تو اس قسم کی آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بظاہر خود قرآن کریم نے گناہوں کی تقسیم کی ہے، کہ بعض گناہوں کو کبیرہ کا درجہ دیا ہے اور بعض گناہوں کو صغیرہ کا درجہ دیا ہے۔ لیکن یہاں پر بات وہی ہے کہ گناہ فی نفسی ہی گناہ ہوتے ہیں، چونکہ اللہ ہی کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہا جاتا ہے، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو۔ البتہ چونکہ قرآن کریم نے اس کو علیحدہ کیا ہے اور گناہ کی تقسیم بتلائی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں
اور گناہ صغیرہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ جو بظاہر لفظی اعتبار سے مطلب تو یہی ہوگا کہ جو بڑے قسم کے گناہ ہیں، اور ایسے گناہ جس کی مفسرین کرام نے، علماء کرام نے جن گناہوں کی وضاحت اس طور پر فرمائی ہے کہ جن گناہوں پر شرعی اعتبار سے کوئی پکڑ ہے، شرعی اعتبار سے کوئی گرفت ہے، ان کی سزا کو شریعت نے ذکر فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چوری کی سزا کو شریعت نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے شراب، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جن چیزوں کی اور جن گناہوں کی شریعت نے سزا ذکر فرمائی ہے اور اس پر کوئی حد ذکر فرمائی ہے اور اس کو باقاعدہ حرام قرار دیا ہے، تو اس قسم کے گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ یا ایسے گناہ جن گناہوں پر لعنت کے الفاظ آتے ہو کہ ایسا کام کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی، یا جن گناہوں پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، تو اس قسم کے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس قسم کے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یعنی بڑے قسم کے گناہ کہے جاتے ہیں۔ تو اس سے تو بچنا ہی ہے۔ یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی توبہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی ہم معافی نہ مانگے، اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کریم کی آیت یہی بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تو حتی الامکان ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر بڑے گناہوں کا ارتکاب ہو بھی جائے تو فوری طور پر ان بڑے گناہوں کی معافی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر ان بڑے گناہوں کے ارتکاب میں حقوق العباد کا دخل ہے، بڑے گناہوں کے ارتکاب میں حقوق العباد کا دخل ہے، مثلا اگر کسی نے چوری کی تو یہ بات نہیں کہ فقط اللہ سے معافی مانگ لی تو چوری کا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، اور چوری جو کی ہوئی ہے تو اس مال کو فلانے تک لوٹانے کی فکر بھی کرنی ہے، اس سے معافی بھی طلب کرنی ہے، تب جا کر وہ گناہ کبیرہ کیا ہو سکتا ہے؟ معاف ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی غیبت کی ہے تو غیبت کرنا ایسا گناہ ہے جو حقوق اللہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ سے بھی متعلق ہے اور حقوق العباد سے بھی متعلق ہے، چنانچہ اللہ سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، اور جس کی غیبت کی ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگنا کیا ہے؟ ضروری ہے، تب جا کر یہ گناہ کبیرہ کیا ہوگے؟ معاف ہوگے۔ البتہ گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں، یعنی ایسے گناہ جن پر شریعت کی طرف سے بظاہر کوئی پکڑ نہیں ہے، یعنی پکڑ کا مطلب شریعت نے کوئی حد اور سزا ذکر نہیں فرمائی ہے، اور اس پر کوئی لعنت کے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں، وہ بھی بظاہر گناہ ہی ہے، نافرمانی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے گناہوں کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ ہم یوں ہی اس گناہوں کو معاف کر دیں گے، یوں ہی اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گے، یا بعض نیکیاں کرنے کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی برکت کی وجہ سے یہ چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ جیسے کہ نماز کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں جو گناہ ہو تو دونوں نماز در حقیقت ان گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ البتہ گناہ کبیرہ اس کی تعداد کتنی ہے تو اس سلسلے میں یہ لاتعداد ہے، اور مستقل ائمہ کرام نے، فقہاء کرام نے اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہے۔ خود ایک امام علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے الزواجر نامی ایک کتاب لکھی ہے، جس کے اندر تقریباً انہوں نے 500 تک گناہ کبیرہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ تقریباً 500 تک اس کی تعداد ذکر فرمائی ہے، اور ان کی تفصیلات قرآن اور حدیث اور شریعت کی روشنی میں ذکر فرمائی ہیں۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مختلف اوقات میں الگ الگ انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کا تذکرہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، ایک روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اے لوگو، 7 مہلک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔
سات مہلک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، یعنی ایسے گناہ جو تمہیں ہلاک کر دے، تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دے، ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ ان میں سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، گناہ کبیرہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا ناحق کسی کا قتل کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا کہ سحر یا جادو کرنا، کسی پر جادو کر دیا جلن یا حسد کی وجہ سے، کسی کی دنیا کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی غلط طریقے سے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بھی مہلک گناہ ہے، انسان کی آخرت کو اور دنیا کو بھی تباہ و برباد کرنے والا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ذکر فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ لڑائی کے موقع پر دشمن سے بھاگ جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس طریقے سے کل 7 گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ اس حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور ایک روایت میں 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے پہلی چیز وہی شرک ہے کہ شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو بہرحال مختلف اوقات میں مختلف انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو فی الوقت درس کی جو حدیث ہے جو ابھی پڑھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عامتاً جن گناہوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، تو چھوٹا سمجھ کر اس کو حقیر اور معمولی سمجھ کر ان گناہوں کو نہیں کرنا چاہیے، ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے گناہ کبیرہ کے تعلق سے باز پرس کرے گے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کے تعلق سے بھی باز پرس کرے گے۔ اس لیے کہ ایک انسان کی طبیعت اور فطرت ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو چھوٹا سمجھتے ہوئے پابندی سے مداومت کرتے جاتا ہے، اس پر پابندی کرتے جاتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، اس لیے کہ پتہ نہیں آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہر خیر کو انسان وہاں دیکھے گا اور ہر شر کو انسان وہاں دیکھے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ شر کا بار اور انبار ہم پر اتنا آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری ہلاکت کا فیصلہ سنایا جائے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے دنیا میں حتی الامکان انسان نے گناہوں سے، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر بالفرض خدا نخواستہ گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اس کی معافی کی انسان نے فکر کرنی چاہیے۔